نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اسی کی زندگی لازوال ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا سب کچھ زوال پذیر ہے۔ یقیناً اس کے فیصلے برحق ہیں، اور ہمارے لیے حق یہی ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ موقع ایسا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس موقع پر جو معاملات پیش آئے ہم مختصراً ان معاملات کا جائزہ لیں، اور اسی کے حوالے سے ہم وہ کرنٹ جو صورتحال ہے اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے۔ لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے، جس وقت میں یہاں قرآن کلاس لے رہی تھی تو گھر والوں کی جانب سے ایک رابطہ تھا، بار بار گروپ میں میسج آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیفیت سے بچا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کلاس لے کے میں فارغ ہوئی تو میری بہن کی مجھے کال آئی کہ گروپ انفو میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ امی جی کو آج ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو آپ اگر وقت پہ پہنچنا چاہتی ہیں تو آ جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا بھی کی، اور پھر سفر کے لیے فوری طور پر روانہ ہونا تھا۔ ہم لوگ روانہ ہوئے۔ میں جتنا اس ذات کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں زندگی کے وہ طریقے سکھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں ہمارا اپنا بہت بڑا نفع ہے۔ ہمارے لیے زندگی کی کوئی اور صورت، زندگی کا کوئی اور طریقہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے جو طریقہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اتنی فضیلت والا عمل ہے، اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ تو اپنی جگہ پر الحمدللہ نصیب والوں کو ہی یقیناً اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو موقع دے دے، میں سمجھتی ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی نفع ہی نہیں کہ انسان ایک ایڈورس صورتحال میں بھی اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لے۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنی رضا پر راضی ہونے کا موقع دیا۔ ہم جب سفر کر کے پہنچے تو براہ راست ہاسپٹل میں ہی پہنچے تھے۔ وہاں کی صورتحال ایسی تھی جہاں پہ میری والدہ ماشاءاللہ اس وقت 78 ایئرس کی تھی کہ اللہ رب العزت سے جا ملی، اور یقیناً اصل رشتہ تو اسی کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم پہنچے تو ان کی بیٹیاں بیٹے تو تھے ہی، لیکن بہویں بھی، داماد بھی، پھر بیٹیوں کی بیٹیاں، پھر ان کے شوہر، ان کے بچے، ہر ایک کی محبتیں بانٹنے والوں کو ایسی محبت ملتی ہے الحمدللہ۔ ہاسپٹل سے سی سی یو میں جہاں پر وہ تھیں وہاں سے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اندر تو زیادہ افراد نہیں ہو سکتے تھے، لیکن باہر ویٹنگ ایریا میں سب لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے اور اس موقع پر شیئر بھی کر رہے تھے کہ میرے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، ہمارے ساتھ ان کی تعلق کی کیا نوعیت تھی۔ الحمدللہ
4 دن ہم نے جس طرح سے گزارے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری فیملی کی بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوئی اس کی وجہ سے، اور وہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے موقع بھی ملا تھوڑی بہت خدمت کرنے کا بھی اور ان کے پاس رہنے کا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایمان افروز تھے یہ دن الحمدللہ. اور عیادت کا ثواب بہت بڑا ہے. عیادت کرنا سنت بھی ہے اور مسلمان پر مسلمان کا حق بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے. مجھے اتنی پیاری لگتی ہے یہ حدیث، اس لیے میرا جی چاہا کہ اس موقع پر میں یہ آپ کو ضرور سناؤں. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں. دعائیں دیتے رہیے، فرشتے تو تھکتے نہیں ہیں نا. اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک فرشتے 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں. اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری صحابی آیا، آپ کو سلام کیا، پھر واپس جانے لگا. تو آپ نے پوچھا، اے انصاری بھائی، میرا بھائی سعد کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اچھا ہے. آپ نے فرمایا، تم میں سے کون کون اس کی عیادت کرتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ہم کافی زیادہ آدمی تھے اور ہمارے پاس نہ جوتے تھے، نہ موزے تھے، نہ ٹوپیاں، نہ کرتے. یہ کمال زہد تھا، صحابہ کی دنیا سے بے نیازی تھی. ہم اس کنکریلی زمین میں جا پہنچے جہاں تک پہنچ سکتے تھے. جو لوگ سیدنا سعد کے پاس تھے وہ ہٹ گئے اور رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے وہ ان کے پاس بیٹھ گئے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے اور لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے. عیادت کا اجر اتنا بڑا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور عیادت کے لیے ہمارے یہاں جیسے یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ہم آئے ہیں تو مریض کو یہ پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوں اس کی عیادت کے لیے، اپنا نام ضرور اس کے پاس ریکارڈ کروا دوں. میں نے اس موقع پر دیکھا کچھ لوگ آتے تھے تو چاہے کوئی کتنے بڑے ٹراما سے گزر رہا ہو، لوگوں کو اس بارے میں روکا نہیں جا سکتا، جگا کر فلاں کا فون آیا ہے اور فلاں جو ہے وہ اس کا فون سننا آپ کے لیے ضروری ہے اور فلاں بچے سے ملاقات ضروری ہے. کم ایسا ہوا لیکن عمومی طور پر ہوتا یوں ہی ہے کہ مریض کو ضرور پتا چل جائے. جیسے تعزیت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، محبت کی علامت بھی ہے، لیکن بہرحال ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پرسنلی میں ضرور پاس پہنچ جاؤں اور بات چیت ضرور کر لوں. اللہ سے اجر پانے کے لیے جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو آتا ہے الحمدللہ اس کا اجر اللہ ہی کے پاس ہے. یقین کریں بندے اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے، انسانوں کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اور یقیناً وہ رب بڑا کریم ہے، مہربان ہے اور ہماری بساط سے بہت آگے جا کر ہمیں اجر دیتا ہے الحمدللہ. اسی طرح اس دوران بہت زیادہ الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے تجربات ہوئے. کیسے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی یو ایس اے سے ٹریول کر کے آیا، میری بھانجی جن کو میری ماں نے ہی پالا، ہم 12 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے 7 بھائی ہیں اور 5 بہنیں ہیں. اور میرا بھائی آیا تو میری ماں نے انہیں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، حالانکہ ان کو جو ڈیزیز تھی آئرٹا کی ڈیسیکشن تھی. یہ ایک بڑی ریئر ڈیزیز ہوتی ہے. یہ جو ہماری شارک ہے نا، یہ شارک پوری باڈی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. اس کی اندر سے 3 لیئرز ہوتی ہیں اور اندر والی جو لیئر ہے یہ پوری ڈیسیکٹ ہو گئی تھی، یعنی بلڈ پریشر ہوا یہ جو بھی اس کی کاز بنی. تو ڈاکٹرز یہ بتا رہے تھے کہ اس کی درد جیسی درد دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہے اور اس کی درد ایسی ہوتی جیسے بہت زیادہ کرش کیا جاتا ہے تو درد ہوتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہوش میں ہو، لیکن وہ اس بیماری کے دوران بھی نماز پڑھتی تھی، اس بیماری کے دوران بھی ذکر کرتی تھی،
اس دوران بھی آنے والوں کو ویلکم بھی کرتی تھیں، پیار بھی کرتی تھیں. میری بہن سعودیہ عمرہ کرنے کے لیے گئی، چھوٹی بہن ہے میری، اور ابھی مدینہ تھی تو امی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو عمرہ کیے بغیر واپس آ گئیں. اور جب وہ آئی ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچی تو انہیں امی کی ایک بات بار بار یاد آتی تھی، جس کی وجہ سے راستے میں بھی ان کا دل چاہتا تھا کسی طرح سے میں پہنچ جاؤں اور میری بات ہو جائے اپنی ماں سے، میں انہیں خوشخبریاں کچھ سنا دوں اور میں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دوں. تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے جو 2 سال کی ہے، اور صفا سے میری ماں کو بہت محبت ہے، تو وہ جس وقت ویڈیو کال کر رہی تھی اور صفا کو دیکھا تو بڑی وائڈ اسمائل دی. اب سوچیں اتنی شدت کی درد ہے اور جس سے بھی بات ہو رہی ہے اپنی جانب سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں. اور صفا نے کہا لا الہ الا اللہ، تو پیچھے پیچھے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا. الحمدللہ جو بھی بہنوں میں سے بھائیوں میں سے پاس جاتا تھا مسلسل لا الہ الا اللہ پڑھواتے تھے اور وہ بھی اسے پڑھتی تھیں. اور مجھے بہت ہی پیار آیا جب میری بہن آئی تو انہوں نے میری امی سے کہا امی جی آپ نے جانا ہے نا تو ابا جی کو بہت سلام کہنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، یعنی انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں. میرے والد کا انتقال آج سے 20 برس پہلے ہوا تقریباً. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. تو جانے کے لیے بھی بھرپور تیار تھیں. میں نے جب جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا اور ڈاکٹر سے بھی، پھر بھائی بھی آیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھے حیرت ہے اتنی تکلیف کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ مجھے کال ملوائی اور مجھے انہوں نے ساری صورتحال بتائی اور پھر مجھ سے کہا کہ ایسے ایسے میں اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی اور میرے پیٹ میں سخت تکلیف اٹھی تو مجھے لگا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. میری درد پورے باڈی میں پھیل گئی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں دوا لیتی ہوں تو پھر بھی میں نے مر جانا ہے اور میں نماز توڑ کے کیا کروں گی. نماز کی حالت میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے. تو انہوں نے نماز نہیں توڑی لیکن درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں اور گر گئیں. گرنے سے انہیں چوٹیں بھی کافی آئیں لیکن یہ ہے کہ جب ہوش میں آئیں تو ارد گرد والے یہ فیل نہیں کر رہے تھے کہ یہ کس تکلیف سے گزری ہیں. اور پھر میرے بھائی نے بتایا کہ اس وقت پہ آپ جو ہے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جائیں، یہ ہارٹ کا معاملہ ہے اور سادہ نہیں ہے، اس لیے انہیں ایمبولینس پہ لے کے جائیے اور بس آپ پہنچیں، باقی لوگوں کو بھی اطلاع دیں جنہوں نے آنا ہے وہ آ جائیں اور میں بھی آ رہا ہوں. اس پورے عرصے کے دوران جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی وہ امی جی کی ہمت کی وجہ سے، اولاد کو جس طرح سے وہ ہمیشہ تلقین کرتی تھی کہ وہ صبر کریں اور ہمت سے کام لیں، تو اللہ کا شکر ہے. جب میرے ابا جی کا انتقال ہوا تو میرا ایک بھائی ایسا تھا کہ جس کی ہچکی نہیں رکتی تھی اور میری ماں اس وقت بھی اس کو کہتی تھی کہ دیکھو جتنا بھی آنسو بہا لو، جو ہو چکا وہ ہو چکا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. اب صبر کرو گے تو اجر ملے گا اور اگر رونا چاہو رونے کے بعد بھی بالآخر تمہیں خاموش ہونا اچھا ہے کہ ابھی بھی صبر کر کے اجر لے لو. تو اس دفعہ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھائی بھی صبر میں تھا. الحمدللہ عیادت کا موقع اور سب کی محبت اور سب کا کیئر کرنا، خیال رکھنا. میری ایک بھانجی کینیڈا میں تھی تو میری ماں نے ان کو پالا تھا تو اس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا. وہ اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کے ہسبینڈ کے پاس، انہوں نے کہا میں نانی کے پاس اس وقت ضرور جاؤں گی، نانی اماں کے پاس. تو وہ بھی آ گئیں اور میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ آئی ہیں مسلسل قرآن سناتی رہیں اور امی اتنی پرسکون رہیں اور سب بچوں کو بھی پتا تھا، بڑوں کو بھی، کہ امی کو کون کون سی صورتیں زیادہ پسند ہیں. جیسے صبح کے وقت وہ سورہ حامیم السجدہ ضرور پڑھتی تھیں، سورہ یاسین ضرور پڑھتی تھیں اور جب سے انہیں پتا چلا تھا یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ صاحبان کی طرح آئیں گی، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، وہ یہ بھی ضرور پڑھتی تھیں. اور میں 3 سال کی تھی جس وقت ان کو کڈنی کی تکلیف ہوئی اور کڈنیز فیل ہو گئے. تو اس وقت انہیں کسی خاتون نے یہ کہا تھا کہ آپ قرآن حکیم کو 7 منزلوں پر پڑھیں. 7 منزلوں پر پڑھنے سے مراد یہ ہے جیسے منزلیں اس کی مقرر ہیں اور 7 دن میں آپ کا قرآن کمپلیٹ ہوگا. 7 دفعہ آپ ایسے قرآن کمپلیٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو امی نے اس کے بعد کبھی منزل نہیں چھوڑی اور ہم ہمیشہ امی کو یہ دیکھتے تھے یا وہ ذکر کر رہی ہوتی تھیں
یا وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی اور سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی تھی. الحمدللہ سب سے زیادہ انہیں اپنے تمام بچوں کا یہ شوق تھا کہ وہ ان کو اچھی سے اچھی غذا دیں اور ان کو نماز کی تلقین کرتی تھیں. اور میں جسمانی اعتبار سے دیکھوں تو میری ماں نے کہیں کمی نہیں کی الحمدللہ. اگر میں روحانی اعتبار سے دیکھوں، عقلی اعتبار سے دیکھوں، فکری اعتبار سے دیکھوں، کہیں کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتی تھی جہاں وہ اپنی جانب سے اچھی تلقین نہ کرتی. میں اس وقت اسی حوالے سے فائزہ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. فائزہ، پچھلے دنوں میں امی جی یہاں آئی ہوئی تھیں اور امی کے ساتھ آپ کو بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا. امی جی آ کے فائزہ کے روم میں ہی بیٹھی تھیں. اس وقت زمین پہ ان سے سجدہ نہیں کیا جاتا تھا اس وقت. اور اس پہ بھی میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے دونوں گھٹنے ریپلیس ہوئے ہوئے تھے. جب ابھی ان کے گھٹنے سلامت تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ امی جی اتنا زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب گھٹنے خراب ہی ہونے ہیں تو نماز پڑھنے کی وجہ سے خراب ہونے ہیں، تو یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نماز کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے. ریلی حیرت ہوتی ہے ان کے ہر طرز عمل پر. اور اس وقت بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور شیئر کرو کہ آخری بات چیت آپ کے ساتھ تو یہی تھی. اس وقت میری فیملی کے لوگ تو موجود نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ سب سے ملنے کے لیے وہ خود آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا وقت ہم آپس میں مل کے طے کر لیں گے جب سب لوگ مل بیٹھیں گے، اور آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. تو فائزہ بتائیے گا. جی، میں نے ایک دن پہلے بھی بیماری کے دوران ان کے شیئر کیا کہ میں نے دعاؤں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ دیکھا ہے. جب ہم ہاسپٹل میں تھے اور اسلام آباد میں تھے مسلسل، اور جب وہ بیمار تھیں، یقیناً کل بھی ساجدہ باجی کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے زندگی لکھی ہوتی اور اس میں خیر ہوتی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جتنی دعائیں ان کے لیے پوری دنیا میں ہوئی ہیں. اور میں ان کی بہنوں سے کہہ رہی تھی کہ کیسی خوش نصیب ماں ہے کہ اس کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اتنی زیادہ دعائیں مل رہی ہیں، اور لوگوں نے جس طرح سے اپنے پیغامات پہنچائے ہیں. مجھے استاذ مصروف تھیں تو جو لوگ ہمارے حوالے سے کال کر رہے تھے انہیں پتا تھا. اپنے لوگوں کو تو انسان ایک گروپ پہ میسج ڈال دیتا تھا تو یہ تسلی ہوتی تھی کہ سب تک پہنچ گئے. میں نے دیکھا پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے کال نہیں آتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دعا کر رہے ہیں ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی. ایسی خوش نصیب اولاد کہ جو اتنے بڑے صدقہ جاریہ بنے. جس وقت پہ ان کی وفات ہوئی اس وقت پہ بھی استاذہ بھی قرآن پڑھا رہی تھیں اور ڈاکٹر فرد کی بھی کلاس ہو رہی تھی اس وقت پہ. الحمدللہ دونوں بیٹیاں اسی حالت میں تھیں. استاذہ بیمار ہوئی تو ان دنوں نانی اماں کچھ دن آ نہیں سکی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد تقریباً 1-1.5 مہینہ گزر گیا تو انہیں بہت تھا کہ نکت بیمار ہوئی ہے تو میں جا نہیں سکی. تو الحمدللہ ایک دن وہ تقریباً دوپہر کے وقت آئیں اور اگلے دن صبح صبح چلی گئیں. تو نماز ادا کی انہوں نے مغرب کی، میرے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو بہت دیر تک نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر ہو گئی کیونکہ سفر کر کے آئی تھیں، اور اس دن مزے کی بات ہے کہ وہ ڈیوو میں آئی تھیں. انہیں اتنا تھا کہ میں نے جانا ہے تو بس میں نے پہنچنا ہے. تو ڈاکٹر زکیہ ساتھ تھی تو نماز پڑھ کے بہت دیر اس پہ بیٹھی رہی. چیئر تھی اور آگے جائے نماز بچھا ہوا تھا، اور میں ان کی سب بہن بھائی بھی بیٹھے تھے. تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ وہ ایسے نہیں تبلیغ کرتی تھیں کہ جیسے کسی کو پرٹیکولرلی بتانا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا. وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی تھیں، اور اتنی کنوکشن ہوتی تھی ان کی بات کے اندر کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. تو نماز ادا کر کے بہت دیر بیٹھی رہی. میں نے کہا نانی ماں تھک گئی ہوں گی بہت زیادہ، تو آپ ایسا کریں کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں، لیٹ کے کچھ اذکار کر لیں. کیونکہ بزرگ انسان یہ کہتا ہے، میں نے کہا جدوں تکر بندہ جائے نماز تے بیٹھا رہندا ہے نا فرشتے لکھتے رہندے نے. تے میں نماز پڑھ کے چھیتی نہیں اٹھتی، پھر میں بیٹھی رہنی ہوں. اتنی مجھے اس دن سے ان کی بات، میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے ان کی یہ بات اتنی یاد آتی ہے کہ ہم اس جوانی میں ہونے کے باوجود نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی اب یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے اور تھک جائیں گے، چلو تھوڑا سا لیٹ کے اذکار کر لیں. ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ وہ انہیں اٹھنے نہیں دیتی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز سے محبت پسند کیا کہ انہیں نماز کی حالت میں ہی اپنے پاس بلا لیا. جس وقت آخری دفعہ وہ گری ہیں اس وقت بھی وہ حالت نماز میں تھی، اور سب نہیں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور یقیناً جو لوگ اپنی زندگیوں میں اتنا بڑا سلسلہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں
ہمیں ان کی زندگی میں تو اندازہ تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد بہت اندازہ ہوا ہے، اور اس بات کا یقین آیا. میں سب سے کہتی ہوں کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جانا جو ہے نا انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. یقیناً اگر اللہ نے اس چیز کے بارے میں وعدہ کیا ہے تو یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی کے لیے اصل میں کوشش کرنی چاہیے. بہت ساری یادیں ہیں، کیونکہ ان 8 سالوں میں میرا خیال میں 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب استاذہ ان سے ملی ہیں اور میں نہیں تھی. اس کے علاوہ وہ جب بھی ملی ہیں تو ہم اکٹھے ہی ملے ہیں. اب اس سال میں ہم جب بھی اسلام آباد گئے تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر ٹھہرنے کا ہی موقع ملتا تھا، ہم انہی کے پاس ٹھہرتے تھے. تو ایک دفعہ ہم رک نہیں رہے تھے کہ بس جانا ہے، آگے کہیں پروگرام تھا، یعنی تسی کتنے نزدیاں پھر دیا ہو. تو میں نے کہا نانی ماں کچھ نہیں، آگے پروگرام طے ہوئے میں تو ہم وہاں پر جائیں گے. اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ میں نے ان کو دیکھا، وہ سارے ڈاکٹر فرحت کو باجی کہتے ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹر فرحت کو باجی کہتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کا بھی نام نہیں لیتی تھی. نارملی کہتی تھی اچھا تسی آئے ہو، تہاڈا کی حال ہے، تسی آج کل کی کر رہے ہو. یعنی اتنی عزت سے بلاتی تھیں عام اس میں بھی کہ انسان کو رشک آتا تھا. ویسے وہ ایک جیسچر نہیں دیتی تھی کہ میرے بچے کتنے کو ماشاءاللہ کیا کچھ زندگی میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بلانے سے اور ان کے احترام کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنا ان لوگوں کے اوپر رشک بھی کرتی تھیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. جی میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس ایج میں بھی وہ اپنے دیسی گھی کا جو ڈبہ تھا اس میں گھی نہیں ختم ہونے دیتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر وہ کیا کہتی تھی. ظاہر بھابھیوں کے پاس پھر زیادہ وقت گزرتا ہے. کہتی ہیں وہ کہتی تھی کیا پتا کس وقت پہ کوئی کہے کہ مجھے حلوہ کھانا ہے تو مجھے بنانا پڑ گیا، تو دیسی گھی نہ ہوا تو حلوہ تو نہیں بنے گا. حلوہ ایک بہت ہی مزے کا بناتی تھی اور پوری فیملی میں سارے بچے بڑے سب ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بنا کے دیں. میں نے یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ بے انتہا مہمان نواز تھی اور کتنی ہی انہیں تکلیف ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہ کریں. یعنی فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہماری کافی ہوتی تھی. ون ڈش تو نانی اماں کا ہمیشہ، نانی اماں کو جیسے باجی کو سارے باجی کہتے ہیں، امی بھی باجی کہتی ہیں، اس طرح سے امی جی کو بھی اب اتنا زیادہ نانی اماں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی سم ٹائمز انہیں نانی اماں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو امی جی جو ہے وہ میری بھابھی بتا رہی تھی کہ میں جب ان کے لیے کھانا بنا کے بھیجتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ واپسی پہ ہمیں یوں ہی ٹرے واپس بھجوا دیں. تو جب ٹرے واپس کرتی تھی، کبھی پاپ کارنز، کبھی چاکلیٹس، کبھی بچوں کے لیے کچھ، تو واپسی میں کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتی تھی. اور آپ سوچیں کہ اگر کھانا تواتر کے ساتھ کوئی بھجوا رہا ہو تو تواتر کے ساتھ واپسی بھی اسی طرح سے ہو رہی ہوتی تھی الحمدللہ. اور بچوں سے اپنی نوعیت کا علیحدہ ہی پیار تھا. میں سوچتی ہوں کہ ان کی زندگی کے جو 2 آخری کام تھے ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے میری چھوٹی بھتیجی ہے. جب وہ اسکول جاتے ہیں ان کے پوتے پوتیاں تو ان کو جاتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور پکڑا دیتی تھی، کسی کو چاکلیٹ یا ٹافی. تو رادیہ کو جو ہے وہ آخر میں انہوں نے ٹافی نکال کے دی تو سارے بچے آپس میں حسرت کر رہے تھے کہ اب ہمیں یعنی دادوں کی طرف سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی. تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے، قرآن حکیم سے اتنی زیادہ محبت. آخری عمل میری چھوٹی بھتیجی جو ہے اس کو جس وقت انہوں نے 30واں پارہ حفظ کروایا تو انہوں نے کہا دیکھیں 30واں پارہ تو میں نے کروا دیا، آگے کی ذمہ داری اب کوئی اور لے گا. اچھا کام کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی تھی، ہر صورت پورا کرنا چاہتی تھی. اور نماز جو آخری نماز تھی اس کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ بنیادی طور پر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ادھوری نماز چھوڑ کے تو اپنے علاج کی فکر کر لوں کہ مجھے جو ہے وہ اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے میں نجات پا جاؤں. تو اپنی نمازی کی حالت میں وہ بے ہوش ہوئیں اور یہی ان کی زندگی کا آخری عمل تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے انہیں اپنی لائف میں ہمیشہ محنت کرتے ہوئے پایا. ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ہماری فیملی میں میرے تایا ابو کا ایک ہی بیٹا ہے اور میری ایک پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 3 بچے، اور ایک پھپھو جو تھی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 2 بچے. ہماری چاروں فیملیاں آلموسٹ ایک ہی جگہ ہوتی تھی، مرد ایک جگہ پر اور خواتین جو ہیں ان کے لیے اندر انتظام ہوتا تھا. سب کی پڑھائی بھی ابا جی کے ذمہ، سب کے باقی معاملات بھی. ظاہر ہے کہ جب لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی تعلیم بھی، ان کے کھانا پینا، ان کے باقی معاملات، اور پھر اسی طرح سے ان کی شادیوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابا جی کے ذمہ تھے. اور ابا جی کے ساتھ امی بہت زیادہ معاون تھی.
مجھے یاد آتا ہے جب ہمارے گھر میں گاجر کا حلوہ بنتا تھا تو بڑے کڑھائی میں نہیں کڑھا میں بنتا تھا، اور جیسے دال کا حلوہ بنتا تھا یا کچھ، پھر ساروں کو ان کا حصہ ہماری امی الگ 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 کر کے دے دیتی تھی تاکہ ان کی ذمہ داری پہ نہ رہے، کوئی ایسا نہ ہو جس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے. میں ان کی حیات میں دیکھتی ہوں یہ چیز، خاص طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. 78 سال کی عمر میں سٹل وہ اسٹوڈنٹ تھی. تعلیم القرآن کا کورس کیا الہدا سے الحمدللہ، پھر اسی طرح دوبارہ اسی کورس میں جانے لگی. تو میں نے امی جی سے کہا امی جی آپ نے ایک دفعہ کورس کر لیا، تو کہتی ہیں کہ میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی، اور میں وہاں جاتی ہوں میرا بہت دل لگا رہتا ہے اور میں قرآن سنتی ہوں تو مجھے اچھا بہت لگتا ہے. تو دوسری دفعہ ایڈمیشن لے لیا، پھر دوسری دفعہ بھی کورس کر لیا تو سارے لوگ بہت خوش ہوتے تھے. اس دفعہ بھی بہت ان کی کلاس فیلو سے ملاقات ہوئی جو ظاہر ہے ان کی نواسیوں کے برابر تھیں، اور بچے چھوٹے بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ اکٹھے ایک ہی اسکول وین تھی. الہدا اسکول میں بچے جاتے تھے تو بچوں کے ساتھ الہدا جاتی تھی تاکہ اس روٹین میں کسی قسم کا خلل نہ آئے. امی جی صبح 7:30 بجے اسکول جاتی تھیں اپنے پڑھنے کے لیے، اور 2:30 سے 2:45 کے درمیان واپس آتی تھیں. یہ ڈیلی کی ان کی روٹین تھی. تو مجھے اس دوران ڈاکٹر شاہین مفتی ملی تو کہنے لگی شفا میں ڈاکٹر ہیں، امی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور امی بھی ان سے بہت محبت کرتی ہیں. کہنے لگی وہ صبح صرف تھوڑی جاتی تھی، میرے گھر پہ جب کلاس ہوتی تھی ریگولرلی میرے گھر پہ وہ کلاس میں آتی تھی، ویکلی کلاس میں. اور پھر میری بھابھی کہنے لگی کہ جب سے میں نے کلاس شروع کی ہے پاکستان آنے کے بعد تو میری کلاس میں بھی وہ ریگولرلی آتی ہیں میری امی کے گھر میں الحمدللہ. اگر صبح کی روٹین دیکھیں تو صبح بھی پڑھ رہی ہیں، شام کو دیکھیں تو شام بھی. اس دفعہ ہم سب بہن بھائیوں نے ان کے نوٹس اور ان کی جو چیزیں دیکھی تو سب سے زیادہ جو ان کی چیز بہت زیادہ سب کو اپیل کی وہ ان کا نارملی پاؤچ ہوتا ہے نا، پینس پینسلز اور اپنے اریزرز وغیرہ رکھنے کے لیے، تو وہ ان کا پاؤچ تھا اور سب لوگوں کا یہ دل تھا کہ امی کا پین ضرور لے لیں. تو امی کے نوٹس دیکھے تو اس میں بھی علم کی محبت کی بات اور علم کے لیے سفر کی بات اور علم کے حوالے سے احادیث جو انہوں نے لکھی تھی. پھر یہ کہ جیسے ابھی صلاۃ کورس کروا رہی تھی ڈاکٹر فرحت لاہور میں، تو امی جی کو یہ تھا کہ میں مستقل تو کورس نہیں اٹینڈ کر سکی لیکن میں نے صلاۃ کورس اٹینڈ کرنے کے لیے ضرور جانا ہے. اور وہاں 2 لوگوں کی عیادت ہے، سرگودا میں بھی اور لاہور میں بھی، عیادت بھی کرائیں گے اور کورس بھی اٹینڈ کرائیں گے. تو میری بہن کے ساتھ تھرسڈے کا ہی پلان کیا ہوا تھا انہوں نے کہ تھرسڈے کو ہم آئیں گے انشاءاللہ. جس دن ڈیتھ ہوئی تو اس دن ملاقات ہوئی اور لوگوں سے، تو ان کی جو تجوید ٹیچر تھیں وہ بھی آئیں ہمارے پاس اور کہنے لگی اتنے شوق سے وہ تجوید سیکھتی تھیں اور انہوں نے کورس کمپلیٹ کیا. تو اگلا کورس تھا تدبر القرآن کا. تو میں نے دیکھا کہ اس کورس میں بھی نانی اماں ہے. تو میں نے ان سے کہا نانی اماں اب یہ کورس بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ کورس بھی. تو کہتی ہیں میں نے دل میں سوچا یہ اتنا گہرائی والا کورس ہے تو نانی اماں کیسے سیکھیں گی، یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. کہتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کورس کو بھی انہوں نے اتنی دلچسپی سے کیا جتنے دن بھی گئی، اور ابھی بھی وہ اسٹوڈنٹ تھیں، یعنی وہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ تھیں اس وقت جب ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو کبھی اپنے علم پر مان نہیں کیا، ہمیشہ طالب علم رہی، ہمیشہ سیکھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا، علم کے معاملات بھی اور اپنے فرائض کے حوالے سے. اپنی جیسے خاتون ہونے کے حوالے سے خواتین کوکنگ کرتی ہیں یا کوکنگ میں دلچسپی رکھتی ہیں تو انہیں ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ فلاں چیز فلاں نے بہت مزے کی بنائی ہے. ریسیپی پوچھتی تھی. ابھی ہمارے پاس آئی تو فائزہ نے بہت اچھی ڈشز بنائی، دودھ میں وائٹ قیمہ جو ہے وہ بنایا. تو امی جی کہنے لگی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے، فائزہ یہ بتاؤ اس کی ریسیپی کیا ہے، میں ضرور ٹرائی کروں گی. پھر اسی طرح چامپیں بنی ہوئی تھیں، وہ دودھ اور سونف میں بنتی ہیں، تو امی جی کو وہ بھی بہت اچھی لگی. پھر جا کے کہنے لگی فائزہ آپ نے وہ کیسے بنائی تھی؟ میں نے تو بنائی ہے، مجھے لگتا ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا تھا جو آپ نے بنائی تھی. میں شوق کی بات کر رہی ہوں کہ زندگی میں جو کام کرنے ہیں تو وہ ان کاموں کو سر سے اتارنے والا معاملہ کبھی نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ. اور یہ کہ ہماری ساری فرینڈز کے ساتھ، یعنی آپ ہماری ایج کا بھی اندازہ لگائیں اور بچپن سے لے کے اب تک ہماری شاید ہی کوئی فرینڈ ہو جس کا انہیں پتا نہ ہو، اور اسٹوڈنٹس کے معاملات اور باقی چیزیں ہر ایک چیز. اور ابھی مجھے میری بہن کہہ رہی تھی میری وجہ سے ان کے تعلقات نہیں ہیں،
ان کے ذاتی تعلقات تھے کہ ہر ایک سے وہ بہت ہی محبت سے ملتی تھیں اور ہر ایک کی خبر گیری بھی رکھتی تھیں اور ذاتی طور پر ان کے خوشیوں اور غموں میں شریک بھی ہوتی تھیں الحمدللہ. تو ایک بھرپور زندگی گزاری. ہم نے ہمیشہ اپنے بچپن میں دیکھا ان کی تلاوت سے ہی ہماری آنکھ کھلتی تھی اور ہمیشہ اتنی پیاری تلاوت کرتی تھی. اور جس وقت ہمارے ابا جی کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ہم جانتے تو نہیں تھے کہ یہ ڈیتھ کا موقع ہے, اس موقع پر قرآن حکیم ضرور پڑھنا چاہیے. تو کوئی بھی قرآن پڑھتا تھا تو ابا جی کے رسپانسز نہیں تھے. جس وقت امی نے تلاوت شروع کی ریلی میرے والد کا برین ہیمریج ہوا ہوا تھا اور بالکل برین ڈاکٹرز کے بقول کام نہیں کر رہا, لیکن میں نے اس لمحے کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ ابا جی کس قدر غور سے قرآن سن رہے ہیں. ہماری آواز پر بھی وہ رسپانس نہیں تھا باقیوں, کیونکہ وہ مستقل تلاوت کرتی تھی, سارے گھر میں ان کی آواز گونجتی رہتی تھی الحمدللہ رب العالمین. ہم آپس میں بہن بھائی بیٹھے تو ہم بات چیت کر رہے تھے کہ یاد ہے آپ کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی نے سب کو نہلانا ہوتا تھا تو کس طرح سے معاملات ہوتے تھے. رات کو نہلاتی تھیں کیونکہ ذرا تھوڑا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے, تو ایک کو نہلایا وہ بستر میں, دوسرے کو نہلایا وہ بستر میں, اور کرتے کرتے اتنے سارے افراد, اور امی پتہ نہیں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا بیتتا ہوگا, لیکن وہ ہمیشہ فریش رہتی تھی اور انہیں اپنے فرائض کے حوالے سے کسی پر کبھی بوجھ نہیں لادتی تھی. کبھی انہوں نے احساس نہیں دلایا کہ میں نے آپ کی خاطر فلاں کام کیا یا فلاں کام کیا. اپنی زندگی میں کسی کی ہیلپ بھی نہیں لینا چاہتی تھی. اب جب ان کو کمر میں تکلیف ہوئی, موہرا ان کا گھس گیا, تو اس وقت پہ 2 مہینے تقریباً بیڈ ریڈن رہیں اور ڈاکٹرز نے کہا تھا شاید اب یہ چل نہیں سکیں گی. تو امی جی کہتی تھی کیسے نہیں چلوں گی بھائی, میرے اللہ نے مجھے چلا دینا ہے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ریسٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلا دیں گے. اب ڈاکٹرز کہتے تھے 25% رہ گیا آپ کا موہرا, 75% ختم ہو گیا. تو اس ایج میں تو کبھی ہم توقع ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی کوئی گروتھ ہو جائے یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہو, اور جوانی میں بھی ایسا امکان کم ہی ہوتا ہے. تو میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جب دوسری بار ان کا ایکس ریز ہوئے اور باقی یعنی ٹیسٹ ویسٹ, تو پتا چلا کہ ان کا موہرا 75% ہو گیا ہے, گرو کر گیا. یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور اللہ سے دعائیں بہت کرتی تھی. گھٹنے ریپلیس ہوئے, ایک ریپلیس ہوا, پھر دوسرا ریپلیس ہوا, تو سویلنگ ہو گئی. مجھے یاد ہے جب پہلا گھٹنا بھی ریپلیس ہوا تھا تو امی جی دوسرے دن پہ واکر لے کے پورے گھر میں پوری باؤنڈری کے ساتھ چلتی تھی. ہم چاہتے تھے کہ ان کی ہیلپ کر دیں, کہتے ہیں ہٹ جاؤ, کوئی میرے پاس نہیں آئے گا, میں خود چلوں گی. تو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتی تھی کہ کوئی آ کے انہیں سپورٹ کر رہا ہو نا, اور اپنے اون پہ وہ چکر لگایا کرتی تھی اور اسے بڑھاتی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی. دوسرا گھٹنا جب ریپلیس ہوا 6 months گزر گئے, سویلنگ اتنی زیادہ تھی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یعنی امکان نہیں ہے ٹھیک ہونے کا. تو امی جی نے بتایا کہ میں ساری رات اللہ تعالیٰ کے آگے روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ آپ کے سوا شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں, آپ ہی شفا دینے والے ہیں, مجھے شفا دے دیجئے. کہتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھٹنے کی تکلیف کہاں چلی گئی, میرے دونوں گھٹنے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. اور لیکن اب جب وہ چلتی تھی ایک طرف کمر میں تکلیف اور دوسری طرف گھٹنوں کا معاملہ, پھر ان کے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی اب انہیں سٹک لینے کی سم ٹائم ضرورت پڑتی تھی. لیکن یہ کہ اگر کوئی کہتا کہ اچھا آئے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دوں, کسی کی ہیلپ نہیں لیتی تھی کہ میں خود کر سکتی ہوں, تو میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی. الحمدللہ اللہ کی ذات کی بڑی رحمت تھی. مجھے ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو, اتنے پہلو ہیں جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں, لیکن جو پہلو بہت زیادہ مجھے متاثر کرتا ہے, میرے ہر بہن بھائی کو ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں اپریشیٹ کرنا. اگر کوئی زیادہ اچھی اسپیچ کرنے کے قابل ہے تو اس کو اسی راستے پہ لگانے کی کوشش کی. اگر کوئی جیسے میرا بھائی بہت اچھا پڑھتا تھا تو امی کی بہت خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے, تو الحمدللہ یعنی اسی طرح سے اسے موٹیویٹ بھی کیا, ہیلپ بھی کی. اور جب اس نے کہا کہ میں نے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے باہر جانا ہے تو امی جی نے کہا, یعنی یہ آپس میں ان کے معاملات طے ہوئے. میرے بھائی نے کہیں ذکر کیا کہ اسپیشلائزیشن سے پہلے پھر 1 سال اگر میں وہاں پہ چلا جاؤں گا, ایک دفعہ میری انٹری ہو گئی تو میرے لیے پھر مشکل نہیں ہوگا. تو امی جی نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کرو اور آپ نے جانا ضرور ہے. اور ساری فیملی یہ چاہتی تھی کہ یہ ابھی وزٹ نہ کریں, لیکن امی جی نے کہا کہ اگر یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے تو میں اسے ضرور بھیجوں گی. الحمدللہ رب العالمین
پھر امی جی نے اسے بھجوایا، اسپیشلائزیشن ہوئی اس کی، اور اس دوران اللہ کے فضل سے یعنی اس نے محنت کی اور آج وہ اپنے فیلڈ میں بھی بہت کام کر رہا ہے. لیکن امی جی اسے کہتی تھی کہ ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنا بہت ضروری ہے. تمہارے بڑے بہن بھائی جو تھے ان کو تو تمہارے والد نے پڑھا دیا، تم چھوٹے تھے ابھی اور ابھی تمہارا وقت نہیں آیا تھا، تو مجھے تمہاری فکر بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ امی جی کے احساس دلانے پہ اس نے قرآن پاک پڑھا بھی، اور مسلسل علماء کی مجالس میں بیٹھنا جانا. ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کو اپنے سارے بچوں کے لیے زیادہ فکر ہے. اور امی جی اسے اسی بات کی طرف توجہ دلاتی تھیں کہ دیکھو ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں پر لوگ دین کے قریب مشکل سے آتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین سیکھ سکیں. تو میرے بھائی نے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں امی جی کے کہنے کی وجہ سے موو کیا کہ وہاں پہ یاسر قادری کے پاس جاؤں گا اور بچوں کو بھی اور میری وائف بھی جائیں گی، تو اس طرح سے ایک اچھا ماحول ہمیں مل جائے گا. تو اسلامک سینٹر کے اچھے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے موو کیا. میں اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی دیکھتی ہوں، جیسے میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا، ہمیشہ مجھے یہ سناتی تھیں کہ جب آپ چھوٹی تھیں، آپ پیدا ہوئی تھیں تو ہمارے گھر میں کچھ لوگ آئے تھے، میں بہت زیادہ تو انہیں نہیں جانتی، لیکن آپ کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ذریعے سے بہت زیادہ تحریری خدمت لے گا. تو مجھے ہمیشہ بچپن میں بھی کہتی تھی اچھا وہ مجھے تو کسی نے یہ کہا تھا کہ تم بہت زیادہ لکھا کرو گی، کوئی ایسی بات ہوئی تو نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت یعنی یہ کام کر سکتی ہو اور لکھو گی تم نا. اور امی اتنا موٹیویٹ کرتی تھیں کہ ہم نے ڈائری لکھنی شروع کی. ابا جی بھی موٹیویٹ کرتے تھے، ڈائریاں شروع سے لکھتے تھے. پھر مجھے یہ شوق ہو گیا کہ میں ان لوگوں سے ملوں جو لکھاری ہیں، جو زیادہ اچھا لکھتے ہیں، تاکہ میں ان سے پتا کروں کہ وہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں بنت الاسلام سے ملی اور ان سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے آپ اتنا مصروف رہتی ہیں. لاہور کالج یونیورسٹی میں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو میں انہیں کہتی تھی آپ پڑھاتی بھی ہیں اور اپنے گھریلو کام بھی ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بزرگ بھی ہیں، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے وقت ملنا. کہتی مشکل نہیں ہوتا، صرف ارادے کرنے کی بات ہوتی ہے. تو میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو میں اپنے پاس ہمیشہ کلپ بورڈ رکھتی ہوں اور کلپ بورڈ پہ میرے پیپر لگے ہوتے ہیں اور میں جہاں بھی میرے دل میں کوئی بات آتی ہے میں وہیں لکھ لیتی ہوں. تو اس طرح سے میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور جب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو میں انہیں اکٹھا کر کے ایک بک بناتی ہوں اور اس طرح سے سب لوگوں کے کام آ جاتی ہیں. انہوں نے ایک سیریز لکھی تھی زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ مجھے سیریز بہت پسند ہے. بہت سادگی کے ساتھ بہت عمدہ انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد اور لوگوں سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں. ابا جی بھی بہت چاہتے تھے کہ میں تحریری طور پر کوئی کام کروں، تو مجھے وہ بار بار کہتے تھے. سید اسد گیلانی صاحب ہے، ابا جی کی بہت زیادہ دوستی تھی ان کے ساتھ. میرا جب ماسٹرز کا تھیسس تھا تب بھی ان کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کس موضوع پہ کام کرنا چاہیے. تو میں جب واپس آئی تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ بتاؤ کہ چاچا جی نے کیا کہا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بر صغیر میں تو زیادہ ایسے بزرگ تھے، صوفیاء کے ذریعے سے زیادہ دین پھیلا، اور جو لوگ یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے ان کے توسط سے اور تاجروں کے توسط سے. میں نے کہا چاچا جی تو یہ کہتے ہیں ہماری تو ساری زندگیاں گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئیں اور ابھی تک ہماری کوشش برابر نہیں ہوئی. تو میرے والد صاحب نے یہ جواب دیا کہ دیکھو انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر محفوظ رکھتا ہے، اور اس نے کب اسلام کو غالب کرنا یہ اس کو معلوم ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ ہمارے رب نے لگایا ہم وہ پورا کریں اور اللہ کی ذات پر امید رکھیں کہ وہ ہمیں اجر ضرور عطا کرے گا. الحمدللہ.